انسان زندگی میں کبھی دوستوں سے ملتا ہے، کبھی عزیز و اقارب سے ملتا ہے، پھر انسان کی فطرت ہے غلطی کرنا، تو ملنے والے کے ساتھ کبھی عزیز و اقارب زیادتی کرتے ہیں، کبھی دوست احباب تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی اہل محلہ حقوق تلف کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اسلام اور صاحب اسلام ہماری تربیت اس منہج پر کرتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی تمہیں تنگ کرے، کوئی پریشان کرے، کوئی تمہارا حق غصب کر لے، متکبر اور ظالم بن جائے، تمہاری زندگی تنگ کر دے، اتنا پریشان ہو، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں یہ تربیت دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم ان کو معاف کر دو۔ یہ بہت بظاہر بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت مبارکہ ہے التواب، بہت زیادہ معاف کرنے والا، جس طرح اللہ رب العزت خود بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اسی طرح معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی تھی۔ فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پالو تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف فرما دے۔ یعنی معاف کرنا اور معاف کرنے والا دونوں ہی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تمہارے ساتھ، کوئی ظلم کرتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، تو جتنا اس نے تمہیں پریشان کیا ہے تم بھی اسے اتنا کر لو، یہ بدلہ ہو جائے گا تمہارا۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر دی، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوٹا موٹا اجر نہیں دیتے پھر، جس طرح اللہ کی سزائیں چھوٹی سزائیں نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کے اجر بھی چھوٹے اجر نہیں، انعامات بھی چھوٹے انعامات نہیں ہیں۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا پھر اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند ایک مثالیں ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر چند ایک
ایسے واقعات آپ کی خدمت میں اور اپنے بھی گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کس طرح زیادتی، ظلم کرنے والے کو، تنگ کرنے والے کو معاف کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل سے ذکر کیا، اور ایک خاص بات جو واقعہ یوسف میں اخیر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دربار میں آئے، اپنے سر جھکائے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ بھائیو جاؤ، آج کے بعد میں نہیں تمہیں پوچھوں گا کہ تم نے مجھے کنویں میں کیوں گرایا، تم نے مجھے بیچا کیوں، مجھے تکلیفیں کیوں پہنچائیں، میرے باپ کو یعقوب علیہ السلام کو رلایا کیوں ہے۔ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد نہیں پوچھوں گا تمہیں، بس بات ختم، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، خود ہی معاف نہیں کیا بلکہ اللہ کے حضور عرض کی یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بھی میرے بھائیوں کو معاف کر دے۔ اندازہ کریں کتنا تنگ کیا ہے، ان بھائیوں کی وجہ سے کنویں میں گئے، مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، غلامی کی زندگی کاٹی، جیل میں قید کاٹی، سزائیں کاٹی، اپنے اوپر تہمتیں برداشت کی، بڑا کچھ سے بڑی تکلیفیں جھیلی، والدین سے دور، چھوٹی عمر میں وہ دور کر دیے گئے، لیکن جب بھائیوں پر قابو پایا پھر کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کسی بات کا کوئی تقاضا ہی نہیں کیا، کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے، پھر بیت اللہ کی چوکھٹ کو آ کر پکڑ لیا، چوکھٹ کو پکڑ کر فرمانے لگے یا معشر قریش ما تقولون، او قریشیو بتاؤ اب کیا کہتے ہو تم، کیا خیال ہے، میں یا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یا معشر قریش ما تقولون، او قریشیو بتاؤ اب کیا کہتے ہو تم؟ کہنے لگے قریشی ابن اخین وابن عم کریم رحیم، آپ رحیم اور کریم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، عفو و درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي یوسف، جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج میں بھی وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جاؤ پھر آج میں نے معاف کیا، اللہ میں نے بھی معاف کر دیا ان کو، تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کوئی نہیں پوچھا جائے گا تم نے میری بیٹیوں کو ستایا، میں نے وہ بھی معاف کر دیا، تم نے میرے اوپر گندی اوجھنیاں رکھی، میں نے وہ بھی معاف کر دیا، تم نے میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، میں نے وہ بھی معاف کر دیا، تم میرے بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے، میں نے وہ بھی معاف کر دیا، تم نے مجھے تنگ کیا، مجھے پتھر مارے، میں نے وہ بھی معاف کر دیا، مجھے گالیاں دی وہ بھی معاف کی، مجھے میرے الٹے نام رکھے وہ بھی معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جب آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا،
اور ساتھ فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ میرے بھائی اور چچے ہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ ہے کوئی ایسا عظیم؟ بیٹیوں کو بھی ستایا گیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں بھی امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا۔ آج غالب آ گئے ہیں، آج یہ سارے قابو میں ہیں، جو چاہیں سلوک کرے، لیکن سلوک کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ بھائی میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ ہے تربیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بڑے خاص صحابی اور بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی عظمت کسی اور کو عطا کی نہیں۔ میری مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، سب سے پہلے مومن کہلوانے والے ابو بکر، سب سے پہلے نبی کے مددگار ابو بکر، اللہ کے فرمان ثانی اثنین اور اذ یقول لصاحبہ کے مصداق ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والے پہلے شخص سیدنا ابو بکر، امام الانبیاء ہجرت کے لیے جن کے گھر چل کر خود گئے سیدنا ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا سب کچھ نبی پر قربان کرنے والے پہلے اور واحد سب سے عظیم شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب واقعہ افک کے فتنے کا سیلاب چلا نا، تو اس سیلاب میں سیدنا مصطح رضی اللہ عنہ بھی بہ نکلے۔ نبی کے صحابی ہیں لیکن بڑے سادہ انسان ہیں۔ اب سیدنا مصطح رضی اللہ عنہ بڑے غریب انسان تھے، اتنی غربت تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ماہانہ راشن بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا نا بھئی یہ وہ مصطح ہے جس کو میں راشن دیتا ہوں، جس کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، جس کی کفالت میں کر رہا ہوں، اور میری بیٹی پر بر چلنے کا الزام لگانے والوں میں یہ مصطح بھی شامل ہے۔ سیدنا مصطح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، بعد نے لکھا ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن کے بیٹے یعنی بانجے تھے، بعد نے لکھا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ میری بیٹی پر ام المومنین پر بد کرداری کا الزام لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم اس بندے کے ساتھ آج کے بعد میں کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس احسان فراموش کے ساتھ آج کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قسم اٹھائی نا تو کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون بند کرے جو تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو عرض کی اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں چاہتا ہوں، ابو بکر چاہتا ہے کہ میرا رب ابو بکر کا رب ابو بکر کو معاف کر دے، آج کے بعد ابو بکر مصطح کے ساتھ دگنا تعاون کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کریں
میری یا آپ کی بیٹی ہوتی، اس پر اس طرح بد چلنے کا الزام لگا ہوتا، اس پر اس طرح فاحشہ کا الزام لگا ہوتا، تو میرا اور آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جو ام المومنین بھی ہے، جس کا رشتہ لے کر آسمان سے جبریل آتے تھے، جس کی پاک دامنی میں کائنات کے رب نے کم و بیش قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اتنی عظیم خاتون جن کے متعلق امام الانبیاء فرماتے تھے اللہ میں جہاں تک انصاف کا تعلق ہے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن یہ جو دل ہے نا یہ عائشہ کی طرف جاتا ہے، یہ اپنے نبی کو معاف کر دینا۔ اس بیٹی پر جب الزام لگا تو کائنات کے رب نے یہ نہیں کہا بکر بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات، آج کے بعد اس احسان فراموش کے ساتھ تم نے کوئی تعاون نہیں کرنا، نہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو چاہیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اب مصطفیٰ قریبی رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی تھے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آگے فرمایا الا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے پھر تم ان کو معاف کر دو۔ نہیں یہ کہا کہ عائشہ کا رشتہ بھیجنے والا عرش عظیم سے میں خود رب ہوں اور میرے رشتے پر یہ انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اس کو معاف کر دو۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے یہ بندہ اپنے بستر پر رات بڑی سکون کی نیند سوتا ہے، اور جو انتقام لینے کے در پہ ہوتا ہے یہ ساری رات پہلو بدلتے گزار دیتا ہے، کبھی ادھر کو پہلو کبھی ادھر کو کروٹ بدلتا ہے، بس پریشانی میں، اس شش و پنج میں، اس پلاننگ میں کہ میں اس سے بدلا کیسے ہوں۔ لیکن جو معاف کر دیتا ہے بڑی سکون کی نیند سوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں مسعود الحزانی کا واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں بڑا اچھا بندہ تھا مسعود الحزانی، بڑا نیک انسان تھا۔ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا نا مسعود الحزانی کے ساتھ تو مسعود الحزانی اس کے پاس جاتا، جا کر کہتا الماضی، یہ کہتے ہوئے مسعود الحزانی معاف کر دیتا، الماضی لا یذکر، جو گزر گیا ہے اس کو چھوڑو، ماضی کی باتیں یاد کرتے چلو نئے سرے سے زندگی شروع کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی زندگی گزارنے کے بعد مسعود الحزانی فوت ہوا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ایک بندے کو خواب میں مسعود الحزانی ملا، اس نے پوچھا بتا بھی مسعود ہے کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مسعود الحزانی کہنے لگا میرے رب نے مجھے، جب میں اپنے رب کے دربار میں پیش ہوا نا تو میرے رب نے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر انطلقوا الی الجنہ، اور مسعود الحزانی جو گزر چکا ہے اس کو نہیں یاد کرتے، جو گزر گیا سو گزر گیا، چھوڑو اس کو، انطلقوا الی الجنہ، چلو آج جنت میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ذہبی کی کتاب تاریخ اسلام الماضی یا مسعود الماضی لا یذکر، اور مسعود جو گزر گیا ہے سو گزر گیا، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کو چھوڑو جو گزر گیا، انطلقوا الی الجنہ، چلا آج جنت میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے یہی بات کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرمائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ کرنا کیا؟ جو ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دے۔ شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مناقب احمد بن حنبل میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، راوی اس واقعے کے ابو علی الخراقی ہیں۔
ابو علی فرماتے ہیں میں نے ایک دن نا میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا, رات میں نے ان کے پاس گزاری. میں کیا دیکھتا ہوں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نماز شروع کی, سجدے میں گئے اور ساری رات سجدے میں سر رکھ کے روتے ہی گزار دی. صبح ہوئی تو میں نے پوچھا امام صاحب خیریت تو ہے, ساری رات آج آپ روتے ہی رہے ہیں؟ فرمانے لگے امام احمد بن حنبل ابو علی خراقی بات کچھ اس طرح کی ہے کہ آج رات مجھے معتصم باللہ نے جو مجھے اس وجہ سے کوڑے مارے تھے کہ میں کہتا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ کہتا تھا کلام نہیں مخلوق ہے, وہ کوڑے مجھے یاد آ گئے. اور صبح میں نے درس میں جو یہ آیت پڑھی تھی نا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, یہ آیت بھی مجھے یاد آ گئی. اور میں سجدے میں گر کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہی کہتا رہا اللہ معتصم باللہ کو سب کچھ معاف کر دے. ساری رات میں نے یہی اپنے رب سے عرض کیا اللہ معتصم باللہ نے جو میرے اوپر ظلم اور زیادتی کی, جو مجھے کوڑے مارے ہیں, معتصم باللہ کو سب کچھ معاف کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہیں ہمارے اسلاف, یہ ہیں ہمارے بڑے, یہ ہیں ہمارے سلف صالحین. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا, انہوں نے جب اپنی کتاب الاستغاثہ لکھی نا تو ایک صوفی البکری کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑا غصہ آیا اس کو. جب کسی کا چور دروازہ آپ بند کرے تو اس کو تکلیف پھر ہوتی ہے. جب کسی کے شرک کے دروازے پر آپ تالا لگائیں تو مشرک کو تکلیف ہوتی ہے. جب صوفی ازم کے ایوانوں میں آپ زلزلہ بپا کریں تو صوفیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس صوفی کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے اوباش منڈوں کو ساتھ لیا, امام صاحب جا رہے تھے رستے میں, اس نے حملہ کر دیا. بڑا امام احمد بن حنبل کو انہوں نے مارا. جب مار کے تھک گئے امام احمد بن حنبل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ زخمی ہو گئے, زمین پر گر گئے تو یہ چھوڑ کر چلے گئے. لوگوں کو پتا چلا بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. لوگ بھاگے آئے. آنے والوں میں سرکاری فوجی افسر بھی تھے. آ کر کہنے لگے امام صاحب اجازت دیں تو البکری کو پکڑ کے اسے سزا نہ دیں اس جرم کی. فرمانے لگے نہیں. اب انہیں سرکاری عہدے کا غرور بھی تھا, کہنے لگے نہیں امام صاحب اس کو سزا ملنی چاہیے. امام صاحب فرمانے لگے تین باتیں. پہلی بات یہاں تو اس کو سزا دینے کا حق مجھے ہے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. اگر یہ حق مجھے ہے تو میں البکری کو آزاد کرتا ہوں, میں نے اسے پوچھوں گا میں نے معاف کیا. دوسری بات یہاں پھر حق یہ تمہیں ہے. جب حق تمہیں ہے تم نے میری سننی نہیں ہے پھر مجھے پوچھتے کیوں؟ پھر جاؤ مرضی جو دل میں آتا کرو. تیسری بات یہاں یہ حق پھر اللہ کو ہے تو اللہ جب جس سے چاہے جیسے چاہے اپنا حق لے لے, اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کی مرضی ہے. اگر یہ میرا حق ہے تو میں نے صوفی البکری کو معاف کیا, میں نے پوچھوں گا اس کو, میری طرف سے آزاد ہے. لوگوں کو سمجھ نہ آئی بات. مطلب انہوں نے امام صاحب کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور صوفی البکری کو ڈھونڈنے نکل پڑے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صوفی البکری کو پکڑا اور اپنے گھر میں پناہ دے دی. مارنے والے کو اپنے ہی گھر میں پناہ دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. پناہ دے کے اپنے گھر میں صوفی البکری کو چھپا کر وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا جی اپنے یہ آپ کے جو فوجی افسر ہیں ان کو منع کرے کہ صوفی بکری کو کچھ نہیں کہنا. میرے بھائیوں ہمیں کوئی بات کرے تو کر کے جائے کہاں؟ یہ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. اللہ اکبر کبیرہ.
اسحاق بٹی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے متعلق، ایک دن انہوں نے اپنے ایک خادم، بڑا خاص خادم تھا ان کا عمر، اس کو کوئی کام کہا، بھئی یہ کام کرو، اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب پوچھا بھئی کام کیا، اس نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی، بڑا غصہ آیا، تھپڑ مار دیا اس کو۔ وہ روتا روتا دفتر سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ چند لمحے گزرے تو سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالی نے جامعہ یعنی اپنے دارالعلوم کے ایک استاد حافظ عبدالرشید کو بلایا، کہنے لگے یار وہ عمر کو تو بلا کے لاؤ کسی طرح۔ اب عمر نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے نہیں ایسی نوکری چاہیے۔ میرے بھائیو بڑی قابل غور بات ہے، بزرگوں اور ساتھیوں، وہ حافظ عبدالرشید رحمت اللہ علیہ منت سماجت کر کے تو اس عمر کو لے کر دفتر میں آئے۔ جب دفتر میں آیا تو سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ بڑے زوروں سے رو رہے تھے۔ روتے روتے عمر کو کہنے لگے عمر یہ داؤد غزنوی تیرے سامنے بیٹھا ہے، یہ داؤد غزنوی کا چہرہ ہے، اس چہرے پر داؤد غزنوی کے چہرے پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے گا۔ عمر آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ داؤد غزنوی کو تھپڑ مار اور اپنا بدلہ لے رہا ہے، نہیں تو یار عمر معافی کر دو پھر۔ کتنا عظیم لیڈر ہے، پاس طاقت بھی ہے، لیکن کیا ایک نوکر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر مجھے بھی تھپڑ مار اور اپنا بدلہ لے یا پھر مجھے معاف کر دے، ہم جیسا ہوتا دیکھ لیں گے معافی کو بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں، واقعات بہت سارے ہیں۔ آخری بات شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کی بڑا معروف واقعہ۔ ایک دن رستے میں جا رہے تھے تو کسی بدعتی نے مسئلے کی اختلاف کی بنیاد پر ان کے سامنے کلہاڑا مار دیا، وہ پکڑا گیا، جیل چلا گیا، مولانا ہسپتال چلے گئے۔ جب ہسپتال سے واپس آئے تو وہ جو حملہ کرنے والا تھا اس کے گھر کو تلاش کیا، اس کے گھر میں راشن بھیجنا شروع کر دیا، اس کے گھر کا خرچہ اپنی جیب سے دینے لگے۔ میں یا آپ ہوتے تو خیال تصور کریں کیا کرتے؟ بھائی اس نے میرے سامنے کلہاڑا مارا ہے تو میں یہ تو قابو نہیں آیا، میں اس کے بچوں سے بدلہ لے لیتا ہوں، بیوی سے بدلہ لے لیتا ہوں، ایسی کی تیسی اس کے بھائی کو پکڑ لیتا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے گھر بہانہ راشن بھیجنا شروع کر دیا، اس کا خرچہ بھیجنا شروع کر دیا۔ جب وہ جیل سے چھوڑ کے واپس آیا پوچھا کہ یہ خرچہ کہاں سے آتا تھا؟ میں تو جیل میں تھا، یہ کھانے پینے، یہ عیاشیاں، موج مستیاں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ بیوی نے بتایا جس کے سر میں کلہاڑا مار کے جیل گئے تھے وہی یہ خرچہ بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ گیا، جا کے قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا مولانا مجھے معاف کر دے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندے کس بات کی معافی؟ تو نے تو میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہی نہیں، کوئی زیادتی کی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں، معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اسلاف اور ان کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے۔ اسلام کی تربیت، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ یہ تربیت ہے، وہ یہ درس ہے، وہ یہ سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑی نرمی فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔